أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے جو پیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو، اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے، تاکہ تم گمان کرو اس کو کتاب میں سے ہے، حالانکہ نہیں وہ کتاب میں سے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ نہیں وہ اللہ کے پاس سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نہیں لائق واسطے کسی بشر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے اور حکم عطا کرے، حکم شریعت، اور نبوت عطا فرمائے۔ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جا تم میری بندگی کرنے والے سوائے اللہ کے۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اور لیکن وہ اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ رب والے، ہو جاؤ رب والے بوجہ اس کے جو تھے تم تعلیم دیتے کتاب کی۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے جو تھے تم پڑھتے اللہ کی کتاب کو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی وہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے سکتے ہیں کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے جب کہ تم ہو مسلمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ آل عمران کی 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، آیت نمبر 78، 79 اور 80، اور آج جنوری کی 12 تاریخ ہے سن 2010۔ جیسا کہ آپ نے ترجمے میں سن لیا ہے کہ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں آیتیں ہیں۔ یہودیوں کے اندر کچھ لوگ اس چیز کے ماہر تھے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، الفاظ بھی بدل دیتے تھے، معنی بھی بدل دیتے تھے، یعنی تحریف لفظی بھی کرتے تھے اور تحریف معنوی بھی کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں
میں بھی یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، تعریف لفظی بھی، تعریف معنوی بھی۔ تعریف لفظی تو کرتے ہیں شیعہ حضرات، وہ حاشیوں پر لکھ دیتے ہیں یہ آیت اصل میں یوں تھی، اس کو بدل دیا گیا، یہاں اہل بیت کے نام تھے جو نکال دیے گئے، تو یہ تو تحریف لفظی ہوئی۔ لیکن ان کا داؤ اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی کتاب کا محافظ خود اللہ ہے، اس لیے وہ اپنے داؤ میں کامیاب نہیں۔ اور تعریف معنوی جو ہے یہ تو تمام گمراہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور قرآن کے مفہوم کو بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے قوم جاہل ہے، کچھ کا کچھ کر دو کون پوچھنے والا ہے، حکمرانوں کو بھی نہیں پتا قرآن کا دین کا، تو اس لیے تحریف کرتے ہیں۔ اسی لیے خود قرآن سیکھنا چاہیے، لوگوں کے کہنے پر نہیں رہنا چاہیے جی فلانے نے یہ آیت پڑھ کے یہ بتایا تھا، تو آیت پڑھ کے شرک بتایا جا رہا ہے، آیتیں پڑھ کے شرک اور جھوٹے نبیوں کی نبوت ثابت کی جا رہی ہے، اور جھوٹی دلیلیں قرآن سے نکالی جاتی ہیں، جبکہ قرآن کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اس کا ترجمہ پڑھے سمجھے تو سمجھ لے گا۔ تو یہودی بھی یہی کام کرتے تھے، تورات کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، آیت کا مطلب اور ہوتا وہ اور مطلب نکال لیتے، جیسے رائنا کے مطلب کو بدل ڈالا تھا، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور پیشگوئیاں چھپا لی تھیں تحریف کر کے، ان پر جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال بنا لیا تھا جھوٹی تعویلیں کر کے۔ تورات میں لکھا ہوا تھا جو زنا کرے اس کو سنگسار کرو، انہوں نے یہ آیتیں نکال کر اس کی جگہ لکھ دیا تھا اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے شہر کا چکر دیا جائے، یہ لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنی جسارت ہے کہ اللہ کی کتاب کو بدل دے آدمی، تحریف کرے، کتنا بڑا جرم ہے، یا اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنا مطلب نکالے جھوٹا دھوکہ دے کر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ خباثتیں بھی وہ کرتے ہیں یہود و نصارہ، اور فرمایا جھوٹ بول کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے جھوٹ ہے، لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ پڑھتے اللہ کی کتاب ہے، کہانیاں کس سے اپنے سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں، اکثر آپ دیکھیں گے برکت کے لیے ایک آیت شروع میں پڑھے گا، ذاکر ہو، جھوٹا مولوی ہو، پیر ہو، آگے ساریاں کہانیاں کس سے اپنے سنائے، اللہ کی کتاب کی کوئی بات نہیں ہوگی، پھر اسی کو تحریف کہتے ہیں۔ اور من گھڑت مطلب نکالے گا جو قرآن کا مطلب ہی نہیں ہے۔ مثلا قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیں میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، ہاں میری اوپر فضیلت یہ ہے، میری برتری یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وہی نازل کی، مجھے نبی بنایا۔ یہ آیت ہے نا قرآن کی، ہاں۔ اب تحریف کرنے والا کہتا ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم کہہ دو میں بشر ہوں نہیں ویسے، چلو نہیں مانتے تو ان کو کہہ ہی دو کہ میں بشر ہوں، اندازہ کر لو یہ اس آیت کا مطلب۔ تو ایسے دھوکہ دینے کے لیے آپ مفہوم بگاڑیں گے، مطلب اور نکالیں گے، اور کبھی یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے نا بشر، اللہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی سنا ہے آپ نے، یہ بھی تحریف ہوتی ہے۔ بھئی اللہ نے کہا ہے نا کہ اے نبی تم بشر ہو، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، تو پھر اللہ ہی نے کہا ہے قل هو اللہ احد، تو ہمیں تو اللہ ایک نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک ہوں۔ ایسی ایسی احمقانہ باتیں ہم مولویوں سے سنتے ہیں کہ جو شیطان بھی کان پکڑتا ہوگا کہ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہی کام یہود و نصارہ نے کیا اپنی کتابوں کے ساتھ، بلکہ اپنے نبیوں کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں کہیں۔ مثلا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی؟ کوئی اللہ کا نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری پوجا کرو یا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور یہودیوں نے تو کہہ دیا تھا کہ دراصل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہے کہ لوگ عیسیٰ کی عزیر کی پوجا چھوڑیں اور اس کی پوجا شروع کر دیں، حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی یہ کہا تھا کہ میری پرستش کرنا ہے؟ آپ نے تو سجدہ کرنے سے بھی منع کیا کہ مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ اپنے رب کو کرو۔ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو، تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یہ حدیث موجود ہے نا، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا، بلکہ آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ وشاء محمد، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہے گا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہے گا۔ تو حضور ناراض ہوئے، فرمایا خبردار، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تم کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ لیکن آج ہر جاہل کی زبان پر ہے جو اللہ رسول چاہے، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح سمجھتے نہیں، اس طرح کی باتیں یہود و نصارہ نے نبیوں کے ذمے لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا کسی بشر کو میں نبی بناؤں۔ دیکھو یہاں بھی اللہ نے نبیوں کے ذکر میں بشر کا لفظ بیان کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ نبوت بشر کو ملتی ہے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ بشر، انسان ہوتے ہیں۔ بشر کا معنی انسان، آدم کی اولاد میں ہی سارے نبی آئے ہیں۔ فرمایا کسی بشر کو میں نبی بناؤں، کتاب دوں، نبوت دوں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری پوجا کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ ہو نیک، اور نبی بھی اتنا نیک کہ اس کو پیغمبری اللہ دے دے؟ پیغمبر سے کوئی بڑا نیک ہو سکتا ہے؟ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ فرمایا کسی بشر کو میں کتاب عطا کر دوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آخری نبی کو کتاب دی۔ فرمایا اس کو حکم شریعت عطا کروں اور اس کو نبوت اور پیغمبری عطا کر دوں، پھر وہ یہ بات کہے لوگوں سے کہ بجائے اللہ کے میری پوجا پاٹ کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لائق ہی نہیں کسی پیغمبر کے۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، اللہ کے وجود میں سے جدا وجود مانو، یا میری بندگی کرو، یا مجھے سجدے کرو۔ تو یہ سب جھوٹ بنایا ہوا ہے لوگوں نے، یہودیوں نے بھی جھوٹ بنایا، عیسائیوں نے بھی جھوٹ بنایا، اور آج مسلمان بھی جھوٹ بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک دفعہ نبی پاک نے جبریل نو پوچھا کہ بھئی کتوں لے کے آنا؟ کہ مینوں پتا کو نہیں، اتنے جانا ایک موری ہے، وہ آواز آندی ہے، میں تھلے لے آؤں؟ آ کے نہیں، دھیان نال ویکھی موری چ کی ہے۔ کہانی بنائی گمان گھڑت۔ اچھا جبریل آ کے ہن میں چنگی طرح ویکھاں گا۔ انہیں موری بھی چنگی جھاتی مار کے ویکھیا تو اتنے بھی حضور ہی بیٹھے ہوئے سی۔ کہنے لگے سبحان اللہ، اتنے بھی تسی ہو تھلے بھی تسی ہو۔ دیکھو یہ یہود و نصارہ سے بھی بڑھ گئے اپنے شرک میں، اور کہتے ہیں جی یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ چنگا عشق مصطفیٰ ہے جی؟ شرک کر کے پھر کہنا کہ یہ عشق ہے، حیرت ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی نبی، میرا کوئی نیک بندہ شرک کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو نیک کیسے رہا، نبی کیسے رہا، وہ ولی اللہ کیسے رہا؟ اگر حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ آج زندہ ہو کر آ جائیں تو یہ دربار پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان پر لعنت بھیجیں گے،
اور ڈنڈا لے کر ان کو ماریں گے، یہ کہیں گے پھر بھی کرامت ہے نہ تھی، یہ ڈنڈے ماریں گے تو اسی بخشے جاواں گے، انہوں نے قتل کر دینا تو یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں پر بھی جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کسی بشر کو میں کتاب دوں، حکم دوں، نبوت دوں، پھر وہ لوگوں کو کہے میری پوجا کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا نبی کی تو تعلیم یہ ہوتی ہے رب والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ رب والے، ربانی، رب سے لفظ ربانی، رب والا، رب والا، جیسے رحمان سے رحمانی، رحمان والا، وہاب سے وہابی، وہاب والا، وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے انک انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے دینے والا۔ وہاب کا معنی دینے والا، وہاب کا معنی دینے والا، عطا کرنے والا، تو ہی دینے والا ہے۔ تو جو اللہ کو مانے گا وہ ربانی، رب والا۔ نبی کی تعلیم یہ ہوتی ہے رب والے بنو، اللہ والے بنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ وہ یہ نہیں کہتے ہم سے مانگو، ہمیں سجدے کرو، یہ کسی نبی ولی کی تعلیم نہیں ہے۔ سارے نبیوں ولیوں نے لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھایا۔ کس کا دروازہ دکھایا؟ اللہ کا دروازہ۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہماری پرستش کرو، ہماری پوجا کرو، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو حاجت روا کہو، اللہ کو مشکل کشا کہو، اور اللہ سے مدد مانگو، یا اللہ مدد کہو۔ کسی نے نہیں سکھایا کہ یا علی مدد کہو، لیکن یہاں قوم کی زبان پر ایسا چڑھ گیا ہے کہ یا اللہ مدد تو عجیب سا لگتا ہے۔ ایسے لفظ شرکیہ زبانوں پر پکے ہو گئے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فرمایا میرے میں ایک بندے تو کہتے ہیں رب والے بن جاؤ، اس لیے بھی کہتے ہیں رب والے بن جاؤ کہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو۔ کتاب کو بھی پڑھنا پھر شرک کرنا یہ تو بالکل زیب نہیں دیتا کہ پڑھے اللہ کی کتاب اور کرے شرک۔ کیوں جی، ان میں جوڑ ہے؟ نہیں، بھئی کتابیں اللہ کی توحید کا درس دیتی ہیں، کتاب پڑھ کے بھی شرک کرے تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو پڑھتے اللہ کی کتاب ہیں کرتے شرک ہیں، پڑھتے اللہ کی کتاب ہیں یہ ایسے ثابت ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا جی وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جہلوں کی باتیں ہیں ساری۔ کچھ صرف قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں، قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں، انہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور کا بھی، بلکہ تحریف کرتے ہیں۔ لیکن چاہیے نہیں یہ کہ آدمی پڑھے اللہ کی کتاب، درس و تدریس کرے اور پھر شرک بھی کرے، یہ تو نفی ہے اللہ کی کتاب کی۔ اور فرمایا میرا کوئی پیغمبر یہ کام بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ تعلیم دے، یہ حکم دے، لوگوں کو کہے کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو، فرشتوں کی پوجا پاٹ کرو، جیسا کہ مکے کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور نور سے نور جدا کر کے مانتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اور نہ کوئی اللہ کا نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبیوں کو رب بنا لو، کسی پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ نبیوں کو کیا بنا لو؟ رب بنا لو، کسی پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں تھی، لیکن بنا لیا، یہودیوں نے بنا لیا، عیسائیوں نے بنا لیا، اور ہمارے بعض مسلمانوں نے بنا لیا۔ وہ نبی کا درجہ بعض اوقات اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے سب کچھ اپنے نبی کو دے دیا ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے، خدا کے پلے میں وعدت کے سوا ہے کیا، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ یہ شعر ہے، یہ شعر بنایا ہوا ہے، یہ نعتیں ہیں خیر سے جس پر لوگ جھومتے ہیں، جتنا زیادہ شرک بولو اتنی بڑے پیسے دیں گے،
بہت بڑا شرک کا بول بولا ہے. اللہ کے پلے میں ہے کیا؟ دیکھو کتنی نفرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ سب شرکیہ تعلیمات ہیں، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ شرک کے کاروبار پر ہی یہ دربار چل رہے ہیں. بڑی آمدنیاں ان کی، کروڑوں کی آمدن ہے، کروڑوں کی. سخی سرور کے دربار پر ہم گئے تھے، ہمایوں صاحب بھی ساتھ تھے، یہ ندیم بھی تھا، یہ ظاہر بھی تھا. ہم گئے تھے وہاں، تو وہاں بہت بڑا گلہ. میں نے کہا یہ عرس کتنے دن رہتا ہے؟ کہنے لگی جی 40 دن. میں نے کہا اتنا لمبا عرس، باقی تو 2-3 دن رہتے ہیں. کہ جی نہیں، یہ سخی سرور ہے، یہاں 40 دن. میں نے وہ ایک قریب چھوٹی سی مسجد تھی، تو اس کے امام مسجد سے پوچھا یہاں کتنا چندہ ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا جی ایک دن میں کوئی 1,10,000 1,20,000. یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور زیادہ ہوتا ہوگا. تو اس طرح لوگ دے رہے ہیں پیسے. گدی نشینوں کی موجیں بنی ہوئی ہیں، قوم جاہل ہے. حتیٰ کہ مجبور ہو کر ہمارے توحیدیوں نے بھی یہ کاروبار شروع کر دیا، تویز گنڈے والا. میں نے پوچھا اس سے، رحمانیہ مسجد والے سے، میں نے کہا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ تو بڑا ہنسیا، کہندا جی بھوکا مر رہا سی، کوئی خرچہ نہیں سی پورا ہوندا. یہ قوم ہی ساری تویزاں تے لگی ہے. ہن میں کوئی ایت لکھ کے دے دینا، کوئی 150 دے جاندے نے، 1000-1500 روز بن جاندے. میں مکان بھی بنوا لیا اپنا. ہاں دسو آیا میں مسجد والے 3000 دیندے نے، میں مکان بنا سکدا سی؟ میں آخیا یار آخر نہیں، میں شرک والی گل کدی نہیں انہوں نے دسی، یہ دسنا اللہ کردا ہے، ایتے ہی لکھ کے دینا. دیکھا آپ نے، یہ مجبوری بن گئی ہے. قوم اتنی ضعیف الاعتقاد ہے کہ ان کا اللہ پر یقین نہیں رہا، ان کا کاغذوں پر یقین آ گیا ہے. کس پر یقین آ گیا؟ کاغذوں پر. حسن ابدال جا کر دیکھو، وہ دربار ہے بڑا اونچا پہاڑ پر، کوئی ٹہنی خالی نہیں جس پر کپڑے نہیں بندھے ہوئے. لوگ منتیں مانتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں. شرک کا بول بالا ہے ہمارے ملک میں. جب تک یہ گدی نشین موجود ہیں، گمراہ کرنے والے مولوی موجود ہیں، یہ کاروبار چلتے رہیں گے. قرآن کی طرف لوگ آتے ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ راز ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اندازہ کرو، قرآن پڑھنے سے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں، کئی قسمیں ہیں یہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں کو رب بنا لو، ولیوں کو رب بنا لو، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ، سجدے کرو، دیگیں پکاؤ. یہ سب دکانداری ہے، خود ساختہ چیزیں ہیں. اور آخر میں اللہ کہتے ہیں کیا میرا کوئی نبی کفر کا حکم دے گا؟ نبی ہو اور پھر کفر کا حکم دے، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم تو پہلے مسلمان ہو اور نبی آ کر تمہیں شرک کی تعلیم دے گا. بلکہ نبی تو الٹ کرتے ہیں کہ پہلے لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کو توحید کا درس دیتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، وہ شرک کی تعلیم نہیں دیتے. کسی نبی ولی نے شرک کی تعلیم نہیں دی. نبی ولی تو لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سجدوں کے لائق ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. فرمایا ہو میرا پیغمبر اور کفر کی تعلیم دے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بری الذمہ ہے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کر کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، یہ اتنی کروڑوں دنیا جو ہے یہ تم نے کہا تھا، ان کو درس دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، یا اللہ میں نے ان کو یہ شرک کی تعلیم نہیں دی، میں تو ان کو یہی کہتا رہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے. تو وہاں عیسائیوں کو شرمندہ ہونا پڑے گا، کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑے گا. اسی طرح اللہ عزیر علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ یہودی تمہیں خدا کا بیٹا مان کر پوچھتے تھے، یہ تمہاری تعلیم تھی؟ وہ بھی کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ باتیں میں نے ان سے نہیں کہیں، یہ خود بناتے رہے شرک، میں اس سے بری ذمہ ہوں.
بلکہ اللہ کے سارے نیک بندے کہیں گے. سورۃ فرقان میں آتا ہے 18ویں پارے کے آخر میں 18ویں پارے کے آخر میں آتا ہے. آخر میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا, یہ تو شیطانوں کے پیچھے چل کر گمراہ ہوتے رہے, ہم نے ان کو کوئی یہ تعلیم نہیں دی تھی شرک والی. تو اللہ نے یہاں بھی بات کھول دی, سمجھایا ہے کہ شرک کی تعلیم کسی نبی ولی نے نہیں دی, بلکہ یہ گمراہ کرنے والے کھانے پینے والے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو شرک سکھایا اور غلط چیزوں میں ڈال دیا. ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ, اور بے شک ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے, اہل کتاب میں سے, لَفَرِيقًا, البتہ ایک فریق ہے, ایک گروہ ہے, یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ, پیچ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو, یَلْوُونَ پیچ دیتے ہیں یعنی لفظ کو بدلتے ہیں, أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانوں کو, بالکتاب ساتھ کتاب کے, لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم خیال کرو اس کو, من الکتاب کہ وہ کتاب میں سے ہے. ایسا چکر دیں گے سننے والا سمجھے گا قرآن پڑھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کتاب کی بات نہیں ہوگی. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, اور نہیں ہوتا وہ کتاب میں سے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا. وہاں کا معنی اور بھی ہوتا ہے, حالانکہ بھی ہوتا ہے, جو چاہیں ترجمہ کر لیں, دونوں ٹھیک ہیں. حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ, اور وہ کہتے ہیں اللہ پر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں, کتابوں کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. آیت پڑھنا ہے اور آیت کا مطلب نہیں بتانا, کہانیاں کس سے اپنے جھوٹ بولیں گے. اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ, کسی بشر کے لائق نہیں, یعنی کسی پیغمبر کے لائق نہیں, کسی اللہ کے نیک بندے کے لائق نہیں, نہیں لائق واسطے کسی بشر کے, أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ, کہ دے اس کو اللہ کتاب. اللہ کتاب کن کو دیتا ہے؟ نبیوں کو. تو نبیوں کو ہی بشر کہا ہے. بشر اللہ نے کس کو کہا؟ نبیوں کو کہا. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو ان کو بھی بشر کہا, انی خالقم بشرا من طین, میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے, جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اے فرشتوں تم اس کی تعظیم کرنا. نہیں لائق واسطے کسی بشر کے کہ دے اس کو اللہ کتاب, والحکم, اور حکم شریعت, والنبوہ, اور نبوت پیغمبری. ثم یقول للناس, پھر کہے وہ لوگوں سے, نبی ہو کر لوگوں سے یہ کہ شرک کی بات نہیں ہو سکتا. کونو عباد لی, ہو جاؤ تم میری بندگی کرنے والے, میرے پجاری بن جاؤ, میرے آگے جھکنے والے بن جاؤ, مجھے حاجت روا مشکل کشا کہو, کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہو جاؤ تم میری بندگی کرنے والے. من دون اللہ, اللہ کے سوا. ولیکن کونو ربانیین, اور لیکن ہو جاؤ تم رب والے. نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ ہو جاؤ رب والے بن جاؤ, رب کی عبادت کرنے والے. بما کنتم تعلمون الکتاب, بوجہ اس کے جو تھے تم سکھاتے کتاب. تم تو کتاب کے معلم تھے, لوگوں کو بتاتے تھے, اب شرک میں خود پڑ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی شرک کی تعلیم دے کتاب کی موجودگی میں؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور بوجہ اس کے جو تھے تم پڑھتے. تو جو کتاب پڑھتے ہیں تعلیم دیتے ہیں ان کا تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور شرک سے دور رہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ, اور نہ وہ پیغمبر حکم دیتا ہے تم کو, أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ, کہ تم بنا لو فرشتوں کو, وَالنَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو, أَرْبَابًا, رب کی جمع ارباب. أَيَأْمُرُكُمْ, کیا وہ پیغمبر حکم دے گا تم کو, بالکفر, کفر کا. تو شرک کرنا چونکہ کفر ہے تو یہاں شرک کے لیے لفظ کفر بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ. کیا وہ حکم دے گا کفر کا, بعد اذ انتم مسلمون, بعد اس کے جب تم ہو مسلمان. تم تو مسلمان ہو اور نبی آ کر شرک سکھائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی تو کافروں کو بھی مسلمان بناتے ہیں, چاہے جائے کہ کتاب ماننے والوں کو شرک کی تعلیم دیں.